لیے دعوت محبت، دعوت کتاب، آل نبی اولاد علی، خود رسول، جگر کو شہبتون، فخر صدا، شہزادہ رسول ورا، پیر سید حافظ شہزادہ دعوت برکات القدسیہ، آپ سے ملتمس ہو گیا آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی کتاب سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں. سید کا سونا سے استقبال پتہ چل جائے کہ آپ موضوع کی آپ سے کس طرح محبت کرتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولی نعرہ تکبیر. میرا بیوی نبی ملک حرون ہمارا تشریف لائے آپ کو خوش آمدید. نعرہ رسالت. سونے سید دا چہرہ دیکھو کہ گج بج کے سور سید نانا دا ذکر کرو. نعرہ رسالت. گج کے بول نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. اب علی والا بولے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اور بلند آواز سے نعرہ حیدری. دشمنی علی بھی عذاب ہوتے، علی نہ مر گئے ثواب ہوتے، علی نہ مر کر زلیل تھے، علی نہ رو کر تباب ہوتے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بول نعرہ حیدری. الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن رسوله الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وقدر بالخير. معزز حاضرین مصابین الکرام، آج کا میرا جو کتابت کا موضوع ہے وہ میں عشق مصطفیٰ سے اپنی کتاب کے آغاز سے پہلے کتاب کی حضور کے شان میں ہماری کیا بصارت، ہماری کیا اوقات، ہمیں ہمیں جیسے اقبال کہتے ہیں ہزار بار مشہور فہمی و مشکل گلاب روز نام تو مفتر کمال بھی عالمی. ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا بصارت، ہماری کیا اوقات حضور کا ذکر بلند کریں. بس ہم اپنی حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح میں اپنی حاضر کا آغاز ڈاکٹر نمن کی قول سے ایک شعر سے کرتا ہوں. مغز کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا مغز کیا ہے؟
حاصل قرآن کیا ہے، ایکسٹریکٹ آف دی قرآن کیا ہے، اور ایمان کی روح، دین کی جان کیا ہے. جس طرح کوئی انسان کتنے اعلیٰ کتنی خوبیوں کا مالک ہو، کتنی خصلتوں کا مالک ہو، جب وہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی اوقات ایک ڈیڈ باڈی کی ہوتی ہے، ایک مردہ جسم کی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب دین اور ایمان کو کب مردہ کہہ رہے ہیں کہ جب کس چیز سے خالی ہو. دین ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ہست رحمت للعالمین. دین کی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کا دل، آپ کا دین، آپ کا ایمان حضور کی محبت سے خالی ہو گیا، سمجھو وہ مردہ ہے. اس پر میں ایک واقعہ، کیونکہ میں نے ایک حدیث کوٹ کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، دربار نبی سجا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ایمان سے پیارا ہو. آپ ہر مومن کو پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں. آگے اس کی شرط کنڈیشن آ گئی. کیا کنڈیشن ہے؟ حتی اکون احب الیہ والدہ، اس کے والد سے، اس کے والدین سے، اس کے باپ سے، اس کے آبا و اجداد سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، ونفسہ، اس کی اپنی جان سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ احب الیہ من کل شیء، یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، مگر یا رسول اللہ جو اس وقت میری کنڈیشن ہے، جو اس وقت میری حالت ہے، میں آپ کے سامنے آپ سے کیا بات چھپی ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مجھے اس وقت اپنی جان زیادہ محبوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت اشارہ فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون الیک من نفسی. عمر نہیں، اس وقت تیرا ایمان کامل و اکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں. یا رسول اللہ جب آپ کے منہ مبارک، آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ نہیں ہو سکتا، تو الآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے، الآن احب الیہ من نفسی، آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. حضور نے فرمایا الآن یا عمر، آج کے بعد تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا. تو کسی کے ساتھ بھی محبت کرنی ہو، محبت کوئی اختیاری عمل نہیں ہے. کہتے ہیں نا عشق اندھا ہوتا ہے، جس سے چاہے ہو جاتا ہے. لیکن ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس سے محبت کرو. محبت کوئی اختیاری چیز ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کیا ایسی کسی سے محبت ہو جاتی ہے؟ بندہ کسی کی خصلت، کسی خوبی، کسی کی کوئی ایسی ادا پر فنا ہوتا ہے، کوئی اس کا کوئی چیز دیکھ کر بندہ اس پر عاشق ہوتا ہے، جس چیز پر ہوتا ہے اس میں شکل و شباہت ہوتی ہے، حسن و جمال ہوتا ہے، فضل و کمال ہوتا ہے، جود و نوال ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس پر بندہ فدا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل کو کائنات میں لا کر دکھاؤ کہ جس کے متعلق حضرت حسان بن ثابت بول اٹھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ سے خوبصورت کیسے دیکھیں؟ نہ آپ جیسا کسی نے جنا نہ جننا ہے. وہ سانچہ ہی انہوں نے توڑ دیا جس سے آپ کو بنایا گیا تھا. گویا آپ کو ایسے بنایا گیا جیسے آپ چاہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بچیاں بول اٹھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا بالامر المطاع انت غوثنا جميعا یا مجمل الاتباع.
کوئی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے متعلق، آپ خوش و جماعت کے متعلق اپنے تو مانتے ہیں، غیر مانے تو بات ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ میں شامل تھا، آپ نہایت مہمان نواز تھے، مہمان نواز کو حضور نے بہت پسند فرمایا۔ آپ کی علم شریف میں بات آئی کہ مدینہ کے قریب کوئی لوگ آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تشریف فرما ہوئے، ان سے پوچھا کھانے پینے کپڑے کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے عرض کیا جناب ہم چل پھر کر، جس طرح منگل بازار، جمعہ بازار، آپ یہاں بھی ہم بازار لگتا ہوگا کہ لوگ چل پھر کر اشیاء بیچتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم چل پھر کر اپنے اونٹ بیچتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس ہر چیز کا کافی ذخیرہ موجود ہے، کھانا پینا ہے۔ ہمیں بھی بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہمارا بیچنے کا میں آپ پسند فرما دیجیے، آپ کو بھی بیچ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہاں بیع کے لیے خرید و فروخت کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو بیسیکلی تمہارا ہاتھ دریافت کرنے آیا تھا، تمہاری امداد کو آیا تھا۔ تو یہ جو جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں اگر تم مجھے وقت دو، تمہاری اجازت ہو، شام تک تمہارے پیسے آ جائیں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں اتنا مگن تھے، انہوں نے نہ آپ سے نہ ان کا نام پوچھا، نہ قبیلے کا نام پوچھا، نہ یہ پوچھا کہ فرمایا یا رسول اللہ لے جائیں، آپ لے جائیں، جب دل کیجیے گا اس کے پیسے۔ جتنی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، انہیں نظر آ رہے تھے، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر حضور کو دیکھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جنت یار ہم نے ان کا نام پوچھا، یار میں تو ان کے دانتوں کی خوبصورتی میں ہی مگن تھا، ایسے جیسے پھول چھاڑ گئے تھے۔ دوسرے نے کہا یار میں تو ان کی آنکھوں کی خوبصورتی میں مگن تھا۔ اس نے کہا میں نے تو ان کے چہرے کا جو روشن چہرہ اس کا نور ہے ایسے جیسے پہاڑوں پر پڑ رہا تھا، میں تو اس میں مگن تھا، میں تو کوئی شادی نہیں رہا، لگتا ہے ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو قریب ہی جو قبیلہ جو لشکر تھا نا اس کے سردار کی بیوی کا خیمہ تھا، وہ خیمے سے پیچھے سے اس نے پردہ سیٹ پر کیا اور بلا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ گئے اور نے کہا یہ جو بندہ تمہیں شام تک کا ادا کرنے گیا، اگر شام تک پیسے نہ پہنچے میں اس کی ضامن ہوں، اس کی قیمت میں ادا کر دوں۔ انہوں نے کہا چلو بڑی بات ہے، ہم تو نا عقل نکلے، تم ہی عقل والی، تم اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جانتی، میں بھی نہیں، مگر یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہیں ایسی دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تھوڑی دیر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جتنے ان کے پیسے بنتے تھے وہ بھی لائے، ساتھ ہدیہ در ان کے لیے کھجوریں بھی لائے۔ انہیں جب دیکھا کہ ہماری مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں، ہماری کھجوریں لائے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے آقا کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سامنے نخلستان مدینہ منورہ ہے، ہمارے آقا کا ڈیرا مبارک یہاں ہے۔ انہوں نے کہا بس پیسے چھوڑو، ہم تمہارے آقا کے حسن میں ہی بک چکے ہیں، ہمیں بھی ان کے قدموں میں لے جاؤ، ان کے قدم بوسی کے شرف بخشو اور ہم بھی ان کے پیر۔ یہ آپ کے حسن و جمال کا، ایک آپ کے خصلت کا، خلق کا، اس کے خلق کا کیا تعریف کریں جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ سنا ہوگا حضرت زید بن حارثہ کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ یہ شروع سے کوئی غلام خاندان سے نہیں تعلق رکھتے تھے، ان کا خاندان بڑا اونچا تھا۔ والدہ کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو پڑے، انہوں نے ان کو کڈنیپ کیا اور اکاز کا میلہ لگا کرتا تھا یا مکہ مکرمہ میں، یا انہیں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے بھتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام، ان کے ہاتھوں انہوں نے بیچ دیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بطور تحفہ دیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کو بطور ہدیہ پیش کی، جناب یہ ہدیہ ہے اس کو منظور فرمائیے۔ آپ کے یہاں رہتے تھے۔ پہلے دور میں کوئی بندہ گم ہو جاتا
نہ کوئی پریس میڈیا کا دور تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا، شائع کرا دیا اس بندے کو ڈھونڈے. قبیلے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ مل گیا اس کو لے آتے، نہ ملا تو اللہ کے حوالے. تو بنی کلب کے نا ایک قافلہ آیا مکہ مکرمہ، انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو پہچانا، ان سے بات چیت بھی ہوئی. جب واپس گئے اپنے قبیلے تو ان کے والدین کو بتایا، ان کی فیملی والوں کو، زید ہمیں مکہ مکرمہ میں دیکھے. وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے پیسے کا بندوبست کیا کہ زید غلام بن چکے ہیں، جو ان کے آقا ہے جتنے کا انہوں نے لیا ہوگا یا جو منافع لیں گے انہیں پیسے دیں گے، اپنا بیٹا واپس لے آئیں گے. آپ کے والد صاحب زید بن حارثہ کی اور آپ کے چچا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ بہت اعلیٰ قبیلے سے قریش سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے دادا جان بھی بڑے سخی تھے، اور ہمارا بیٹا جو آپ کے پاس ہے زید بن حارثہ، یہ کوئی غلام نسل نہیں ہے، یہ ایک اعلیٰ نسل کا بچہ ہے. پر اس طرح یہ آپ کے پاس آ گیا، آپ مہربانی فرمائے، ہم پیسے لائے جتنے کا آپ نے خریدا ہے، ہم سے پیسے وصول کیجیے اور ہمیں واپس دے دیجیے. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، زید کسی کام گیا ہوا ہے، آ جائے. زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں تمہیں بلا معاوضہ دینے کو تیار ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، میں زید کو آزاد کرتا ہوں. اتنے میں زید آ گئے. حضرت زید جب والدین کو دیکھا، اپنے چچا کو دیکھا، ان سے گرے لپٹ کر آپ دیکھیں کہ کیا ایموشنز ہو گئے کہ جو باپ اتنے عرصے سے بچے سے بچھڑا ہوگا، اور بچے کے کیا ایموشن، کیا جذبات ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ان کا درد بھر جو جس طرح ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متاثر ہوئے. حضور نے فرمایا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. جب جیسے زید نے یہ بات سنی، واپس آغوش مصطفیٰ میں تشریف لے ان کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جو غلامی مجھے آپ کے در میں ملی ہے، ایسی غلامی پہ ہزاروں ہزار میں قربان. یا رسول اللہ، جو محبت، جو خلوص آپ کے آغوش محبت میں مجھے ملا ہے، یہ نہ والدہ کے آغوش دے سکتا ہے، نہ والد یہ محبت دے سکتا ہے. تو دیکھیں جو نبی اتنا رحیم، اتنا کریم، جب مبعوث ہوا پنگھوڑے میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں. اللہ نے اپنی قبر مبارک میں حضرت علی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں امتی امتی، یا اللہ میرا امتی، یا اللہ میرا امتی. آخرت والے دن بھی ہر نبی فرمایا کہ نفسی نفسی، میری جان میری جان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا رب امتی امتی. تو جو نبی اس اپنی امت کا اتنا خیال کرتا ہے، امت کو بھی کچھ حیا کرنا چاہیے. جس کاموں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے رکنا چاہیے، جن کاموں اوامر پر عمل کرنا چاہیے، نواہی سے رکنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اگر امتی اپنے آقا کو سکون اتنا ہی نہ دے، نماز بھی نہ پڑھے، تو وہ کس طرح آخرت والے دن اپنے نبی کی سفارش کے لیے لگا بیٹھے ہیں. جب امتی اپنے نبی کے حکم کے مطابق روزہ ہی نہ رکھے، اللہ کے رستے میں صدقات بھی نہ دے، تو وہ کس طرح اپنے حبیب کی سفارش کی امید لگا بیٹھا ہے. دعا ہے، اللہ کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا. ویسے اردو میری سیکنڈ لینگویج ہے، بیسیکلی پنجابی میری زبان ہے، ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں بھی ہوں. دعا ہے کہ غلطیوں کو معافی اور ہماری حاضر بارگاہ سے مجھے قبول فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق ہونا ہے. جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے کا حکم دیا، ان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آ رہے ہیں. آمین.